السلام علیکم کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں سال 2020-21 کا سالانہ جو بجٹ ہے وہ پیش ہوا، تخمینہ 923 ارب لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو صحت کے شعبے کے لیے 124 بلین انہوں نے مختص کیے ہیں، اس کے علاوہ کرونا کے لیے 24 بلین اور جبکہ ترقیاتی پروگراموں کے لیے 318 بلین، اسی طرح اس میں قرض بھی شامل ہے جو کہ 44 بلین کا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھے کہ جاری جو اخراجات ہیں وہ 47 بلین 73 کروڑ روپے ہیں۔ باقی اس میں اگر ہم دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم 1% ہمیں ملتا ہے، وہ بھی 7 بلین جو ہے وہ کم ہوئے ہیں۔ اسی طرح 55 بلین لاسٹ ایئر یہ رقم رکھی گئی تھی اس کے لیے، اس سال اب وہ رقم 48 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی، قومی مالیاتی کمیشن جو ایوارڈ ہے لاسٹ ایئر 523 بلین روپے جو اس کا اندازہ تھا، اور اس سال یہ 404 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا موضوع ہے ہمارا وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کی جو مشکلات ہے اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اس پہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ان کے حوالے سے بات کی گئی، واپس لانے کے حوالے سے 20 جون کا شیڈول جو ہے وہ طے ہوا ہے جس میں 25% ایئر سپیس چلائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام APS ہوئی، جس کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی، اور جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسع جو ہے انہوں نے اس کی میزبانی کی۔ بلوچستان سے جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں اور ان کے قائدین تھے انہوں نے اس میں شرکت کی، اور یہ 18ویں ترمیم بلوچستان کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں اس حوالے سے اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ ان تمام ایشوز پہ ہم لوگ آج تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ سجاد احمد صاحب نے۔ سر آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ آغاز ہم پروگرام کا بجٹ سے ہی کرتے ہیں۔ بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ کو آپ جس طرح کی یہ پینڈیمک ہے اور صورتحال ہے اس میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا نے جو بجٹ پیش کیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ایوان میں تیمور سلیم جرگہ صاحب نے بولا تھا کہ یہ بجٹ جو ہوگا یہ حقیقت پسندانہ ہوگا۔ بالکل، بجٹ جو ہے ایک بیلنس اور ایمبیشیس بجٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو یہ اہداف طے کرتے ہیں اسی طرح سے یہ کر نہیں پاتے۔ ان کا اکثر جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ 60% لیپس ہو جاتا ہے، پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی خاص منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 7 سالوں میں KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے، اور 7 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ ایز سچ سٹارٹ نہیں ہوا سوائے BRT کے، اور BRT بھی جو ہے ان کے لیے ایک سفید ہاتھی ثابت ہوا ہے۔ ابھی تک 6 ماہ کا جو ٹائم دیا تھا یا 1 سال کا 3 سال ہو گئے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور اس کے اخراجات بھی ڈبل ہو گئے، 49 ارب سے 110 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ رکھتے ہیں اس کو پھر وہ اسی طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو سوالات پھر ادھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کیوں ڈیولپمنٹل بجٹ لیپس ہو جاتا ہے، آپ پلاننگ اس طرح کی کیوں نہیں کر سکتے، تو اس پہ پھر سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ حکومت مفروضوں پہ جو ہے یہ بجٹ تیار کرتی ہے، تو حقیقت پسندانہ نہیں ہوتا، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ خیر صوبائی گورنمنٹس تو فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے بنیاد پہ یا NFC ایوارڈ میں حصے کی بنیاد پہ بجٹ تیار کرتے ہیں، اور ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ آپ سرپلس میں بجٹ پیش کریں کیونکہ وفاق کو ضرورت تھی 242 ارب کی صوبوں سے، لیکن پنجاب کے علاوہ کسی نے بھی سرپلس میں بجٹ پیش نہیں کیا، اور سندھ نے تو خسارے میں بجٹ پیش کیا ہے۔ تو حقیقتاً پسندانہ تو وہ فیڈرل کے بجٹ کے حساب سے اپنے بجٹ رکھتے ہیں، اور اس حساب سے اپنے اخراجات وہ سیٹ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ریونیوز جتنے بھی ہیں وہ تو وفاق کے پاس جاتے ہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ یہ ترجیحات مختلف ہوتے ہیں، یہ تعلیم پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہیلتھ پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹل کام پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ہیومن ریسورس پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں یا ترقیاتی کاموں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ پچھلے جتنے بجٹ پیش ہوئے ہیں اس سے کتنا مختلف ہے؟ یہ اس سینس میں مختلف ہے کہ اس میں ہیلتھ کے لیے
ریکارڈ 124 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو اس کی ترجیح مطلب ہے کہ ہیومن ریسورس یا ہیلتھ کے اوپر ہے. تو اسی وجہ سے یہ باقی بجٹ سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ پچھلے بجٹس میں ترقیاتی کام کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے رکھے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے 318 بلین ہے؟ یہ خیر اس میں قبائلی ضبط شدہ ازلاج 124 ہیں، نہیں، بہت ڈفرنس ہے. اس میں اصل میں نا جو ہمارے قبائلی اضلاع ضم ہوئے ہیں نا، تو اس کا بجٹ ہے 96 ارب روپے اس میں فاٹا کے ہے، اور اس میں بھی اکثر فاٹا کے پچھلی دفعہ پہ صرف 13 ارب روپے خرچ کیے گئے جو اس کی ناقص. سر ترقیاتی بجٹ میں دیکھیں 98 بلین کا کٹ لگا ہے. تو کٹ یہ کیونکہ 98 بلین کوئی کم تو نہیں ہے. تو یہ اصل میں نا فیڈرل بجٹ میں بھی نا 650 ارب روپے ڈیولپمنٹل کے لیے رکھے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 800 ارب ان کو کم ملے پچھلے NEPC میں، صوبوں کو 800 روپے کم ملے، تو اس حساب سے انہوں نے اپنا بجٹ کم کیا ہے. تقریباً یہ بجٹ اور پچھلے سال کا بجٹ سیم ہی رہا ہے، اوورال اخراجات جو ہے سیم رہے ہیں، لیکن اس میں صرف ترجیحات کو مختلف آگے پیچھے کیا ہے. تو اس میں KP کا جو بجٹ ہے اس میں صحت کے لیے اس کو حصہ شیئر بڑھایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ترجیحات ان کی بلڈنگ، روڈز اور تعمیراتی وہ چیزیں اس میں زیادہ تر نہیں ہے، روڈز اور جو ہے دنیا میں دیکھیں تو دیکھو پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے ہم نے صحت کو انہوں نے، لیکن یہاں پہ صحت کو ہم نے بالکل نیچے رکھا ہوا ہے. پچھلے جتنے بھی بجٹس آئے ہیں ادھر ہمارے ایجوکیشن اور جو صحت ہے اس پہ کافی کم خرچ ہوا ہے. زیادہ تر یہ ڈیولپمنٹل کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی پراپر پلاننگ نہیں ہوتی، تو وہ فنڈز اکثر ضائع ہو جاتا ہے یا الٹا وہ بوجھ بن جاتا ہے. تو اس سال جو بجٹس پیش ہوئے فیڈرل کا بھی اور صوبائی بجٹس بھی ہے، KP کا بجٹ بھی، یہ بیلنس بجٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر یہ اہداف حاصل کر پائیں گے یا نہیں. جو فیڈرل نے بجٹ پیش کیا ہے تو اگر وہ اپنے اہداف پورے کرتے تو صوبوں کے اہداف بھی پورے ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کرتے پورے تو پھر وہ صوبوں کے فنڈز سے کاٹتے ہیں، NEPC ایوارڈ سے کاٹتے ہیں، کیونکہ 3437 ارب خسارے میں فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا ہے. تو مجموعی خسارہ ہے 3200 ارب. اب GDP کا جو ریشو انہوں نے دیا ہوا ہے 2.1% GDP گروتھ کا ریشو دیا ہے، جو ان حالات میں جو کرونا وائرس کے جو حالات چل رہے ہیں اور ہماری انڈسٹری بھی رکی ہوئی ہے اور کاروبار بھی روکے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں نہیں لگتا کہ ہم یہ ریونیو جو ہم نے 4963 ارب رکھا ہوا ہے یہ ہم حاصل کر پائیں گے. پچھلے سال یہ رواں سال ابھی کچھ دن باقی ہے، اس میں ہمیں 1600 ارب کا خسارہ صرف بجٹ خسارہ رہا. تو معاشی ماہرین جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی 4200-4300 ارب سے ہم زیادہ نہیں کر پائیں گے. تو اس حساب سے پھر صوبوں کا جو NEPC ایوارڈ کا حصہ ہے 404 ارب KP کا، وہ بھی گھٹ جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس حساب سے جتنے وہ ریونیوز کلیکٹ کر دے. تو پھر بجٹ پہ اثر پڑ جاتا ہے. یہ جو بجٹ رکھتے ہیں اگر اسی طرح یہ خرچ کر لے تو بہتر ہے، اس سے بہتری بھی آئے گی. لیکن جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے فیڈرل کی وجہ سے تو پھر ان کے سارے بجٹ اور اہداف وہ متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھیں وفاق اور KP کے بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو صورتحال اس وقت جو کرونا کی ہے، آگے لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، اس وقت بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس میں تو پھر کاروبار اور سب کچھ بہت ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیپرا کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکسیز بھی جو ہوٹلز کے ہیں وہ ختم کر دیے، ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، ریونیو نہیں آئے گا. تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ حالات آنے والے بہت سخت نہیں ہو جائیں گے؟ اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وفاقی بجٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی بجٹ میں انہوں نے لوگوں کو یا کاروباروں کو ریلیف دیا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ سر بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. سر ٹیکس کلیکشن سے ہی ہم لوگ اپنی معیشت چلاتے ہیں، ترقیاتی غیر ترقیاتی جتنے اخراجات ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں، تو ریونیو نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا یہ کام؟ اصل میں ہماری سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے روزگار.
تو روزگار کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے صرف اس سال کرونا کی وجہ سے جو ہماری GDP نگیٹو میں آئی ہے، تو ہم کاروبار یا کاروباری لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو کاروبار سٹارٹ کرنے میں، اور ان کو جو پریشانیاں پیش آ رہی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو. تو اس وجہ سے ان کو ریلیف دیا ہے. اسی وجہ سے یہ بجٹس بھی پچھلے سال کے برابر رکھے ہوئے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، خاص کر کاروباری طبقے کے، تو وہ کاروبار سٹارٹ کریں گے اور لوگوں کو روزگار ملے گا. جب لوگوں کو روزگار ملے گا اور وہ کاروبار کریں گے تو اس کاروبار سے تقریباً معیشت کا پہیہ چلے گا، تو اور طریقوں سے ٹیکس آئے گا، سیل ٹیکس آئے گا، جو پروڈکٹس ہے ہم وہ بیچتے ہیں اس سے ٹیکس آئے گا، دوسرے لوگ پیسے کمائیں گے وہ خرچ کریں گے اس سے آئے گا. تو اس سے ایک اگر ہمارے پاس مسئلہ پیش آتا ہے وہ ریونیو کلیکشن کا، تو اس کے اگینسٹ بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. لوگوں کو روزگار ملتا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پریڈکشنز یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اسی سال 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ کرونا کا مسئلہ کب تک چلتا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، یہ ابھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو سب سے جو پرائیورٹی جو ہے گورنمنٹ کی یہ ہے کہ لوگ روزگار کرے اور لوگوں کو روزگار ملے. تو اسی وجہ سے ریلیف دیا ہے. اسی لیے 36 بلین کا انہوں نے ریکارڈ رکھا ہے کہ وہ کلیکشن کریں گے. ممکن ہے KP میں؟ تو یہ کہ ممکن ہے صوبائی لحاظ سے، ادھر ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جب لاسٹ ایئر انہوں نے رکھا تھا 10 بلین کا، ان کو 14 بلین انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، تو اب تو حالات زیادہ خراب ہیں. تو اصل میں یہ نئے انیشیٹوز لیں گے اور اسی سے یہ کلیکٹ کریں گے. پراپرٹی ٹیکس بڑھائیں گے، لوگوں کے پراپرٹیز ہے جو ان سے انکم آ رہی ہے، خاص کر پلازے، مارکیٹس وغیرہ. ٹیکسز تو رکھے ہی نہیں ہیں. نہیں، وہ تو آلریڈی ہے، پراپرٹی ٹیکس تو ہے. وہ تو ہے، لیکن مزید ٹیکسز تو نہیں بڑھائے کہ ایسی صورتحال میں اگر مزید ٹیکسز اپنی کارکردگی بڑھا سکتے ہیں نا. جو ادارہ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، تو وہ اسی طرح سے کلیکٹ نہیں کر پا رہا جتنا چاہیے، یا جتنا اس میں لیپسز بہت زیادہ ہے. تو اپنی کارکردگی پہ فوکس کریں گے تو امید ہے کچھ نہ کچھ وہ کر پائیں گے ریونیو کے لحاظ سے. اچھا، جو ترقیاتی بجٹ میں اتنا بڑا کٹ لگا ہے، 15 بلین کا ہم نے دیکھے مختص کیا صحت کے لیے، تعلیم کے لیے بھی ناکافی ہم کہیں گے کہ بجٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت اس وقت تو ہمیں بہت چاہیے، اس وقت بجٹ بلکہ ڈبل نہیں ٹرپل چاہیے تھا ہمیں، انہوں نے نہیں رکھا. کیسے اس کو قابو کریں گے صورتحال کو؟ یا اس کو اگر صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی ہے تو وہ تو بس کی بات نہیں ہے، وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. حکومت کو پتہ بھی ہے کہ کورونا کی صورتحال ہے اور حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، تو صحت کے شعبے پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دی؟ اصل میں ہم اپنے ریسورسز کو دیکھ کے اتنا ہی کر پائیں گے جتنے ہمارے ریسورسز ہیں. اس سے آگے ہم بس صرف دعا کر سکتے ہیں اور ان کو لوگوں کے ہدایات دے سکتے ہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں اور احتیاط کریں، کیونکہ ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے انہوں نے پہلے سے جواب دے دیا ہے اور ایکسپوز ہو گیا ہے. وینٹیلیٹرز نہیں ہے، بیڈز بھی نہیں ہے، حالانکہ کوارنٹائن سینٹرز ہم نے بنائے، کوئی اس میں فیسلٹیز نہیں ہے، تو وہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی باقی شعبوں کے لحاظ سے ہیلتھ کو پھر بھی پریپر کیا گیا ہے اور ایک الگ بھی فنڈز رکھے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی جو ادارے ہیں اس حوالے سے، عالمی ادارے WHO ہو گیا، IMF ہو گیا، وہ بھی اپنی امداد کر رہے ہیں، اور اگر حالات مزید گمبھیر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے امداد کے ہم توقع رکھتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ جو ترقیاتی جو ہے بجٹ ہے، اس میں ہم نے دیکھا نئے اور پرانے منصوبے جو ہیں وہ ایک تو یہاں مینشن نہیں ہوئے. 17 بلین اس کے رکھا ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ پرانے منصوبوں کے لیے ہے کہ نئے منصوبوں کے لیے. کچھ اعداد و شمار جو اس کی بھی ہیر پھیر نظر آ رہی ہے. تو اپوزیشن ہے جو وہ بھی اعتراضات کری، اس کو بھی تحفظات ہیں، ان کو کاپیز تک نہیں دی گئی. تو احتساب اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کس چیز کا احتساب؟ یہ جو اعداد و شمار میں اس میں فرق ہے، اور پھر یہ آگے جا کے جو ترقیاتی غیر ترقیاتی جو وہ ہیں اس کے لیے جو مختص رقم ہے.
انہوں نے تو خیر ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے مطلب کہ کیسے پتہ جو پیسے انہوں نے 17 بلین رکھے ہیں یہ پرانے جو جاری ترقیاتی وہ ہے کام ہے پروجیکٹس ان کے لیے ہے کہ نئے والے ہیں، یہ چیزیں انہوں نے مینشن نہیں کی ان کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی کہ یہ جاری ترقیاتی کاموں کے لیے یا اس سے ہم نئے منصوبے شروع کریں گے. تو اسی وجہ سے نہیں بتائی کہ یار نئے منصوبے ہم تب شروع کریں گے جب ہم کورونا سے ہماری جان چھٹ جائے. اگر یہ ہماری مطلب کلیئرلی ہر چیز بتانی چاہیے تھی، انہوں نے کلیئرلی نہیں بتایا عوام کو. بعض چیزیں بجٹ میں یہ اس وجہ سے کلیئر نہیں بتاتے کہ آگے کوئی ایمرجنسی وہ آ جاتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے. کورونا تو آلریڈی سر پہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ پھر ڈیولپمنٹل بجٹ میں کٹ لگاتے ہیں. اور تو بجٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے ہر ادارے کی، اس میں سے تو نہیں کر سکتے، لوگوں کے تنہائی بھی نہیں کاٹ سکتے، تو یہ پھر آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹل بجٹ پہ اس سے کاٹتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ کلیئر نہیں کراتے کہ یار یہ ہم نے یہ منصوبے ہم شروع کریں گے، اس کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک رینی ڈیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرتے جو ان کے مسائل جن سے سامنا کر رہے ہیں، وہ لوگ بے روزگار بھی ہیں، اور ہم نے دیکھے وہاں پہ پیشنٹس بھی ہاسپٹلز میں ایڈمٹ بھی ہے. صرف پیشنٹس نہیں بلکہ ڈیڈ باڈیز بھی رکھی ہوئی ہیں، 2 مہینے ہو گئے ڈیڈ باڈیز وہاں پہ ہیں، لیکن حکومت وہ واپس نہیں لا پا رہی. ایک قسم کی ناکامی حکومت کی ہم کہیں گے، یا کوتاہی یا پھر نالائق حکومت ہم کہیں گے اس کو. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جب یہ ہوئی میٹنگ ہوئی زیر صدارت پرائم منسٹر کے، آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے اس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو اس میں یہ بھی کہا گیا، پریس کانفرنس بھی زلفی بخاری صاحب نے کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی کہ وہ یہاں پہ آئیں، جبکہ چھٹیوں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں. تو یہ اسکروٹنی کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اصل میں خود تقریباً 13 مارچ کو UAE سے آ گیا ہوں، اور میرا ادھر رابطہ بھی ہے، جو لوگ پھنسے ہوئے ادھر پاکستانی اسٹینڈرڈ جو ہے. اصل میں انہوں نے بہت زیادہ ان کو کوئی ان کے بارے میں کوئی غور فکر ہی نہیں کیے جو اوورسیز پاکستانی ہے، حالانکہ وہ ہماری معیشت میں سب سے زیادہ کردار ان کا ہے، ریمیٹنس بیچتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہے، ان کے پاس رہائش کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. یہ ایمبیسی سے رجسٹریشن کروا کے دے دیتے تھے، لیکن اس میں پولیٹیکل اپروچ کے ذریعے وہ لوگ آتے تھے جو زلفی بخاری کے ساتھ ان کا رابطہ تھا یا ان کو اپروچ کرتے تھے. تو وہ تو زیادہ تر بزنس مین تھے، وہ لوگ تھے جن کے اثر رسوخ تھے. جو بیچارے غریب مزدور کار پاکستانی ہیں اوورسیز، ان کا کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا ایک ہیلپ لائن اس کو مستقل بنا لیتے، ایک ہیلپ لائن کا وہ کرتے تاکہ وہ اپنے اس پہ رابطہ کر کے اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ تو ہمارے دوست ممالک ہے، عرب ممالک، زیادہ تر گلف کنٹریز میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں، UAE یا سعودی عرب میں، تو ادھر ان کے حکمرانوں سے بات کر کے ادھر ان کے لیے پری رہائش کا بندوبست بھی کر سکتے تھے. لیکن ان نے کوئی سٹیپس لیے نہیں ہے. صرف ان کو واپس لانا، اگر آپ لا نہیں سکتے کم از کم ایسے سٹیپ اٹھا لیتے کہ ایک ہیلپ لائن سیٹ اپ کرتے. دوسرا ان کا ڈیٹا لیتے کہ کون لوگ ہیں جو ادھر بے روزگار ہے، ان کی ایمبیسی کے تھرو ان کا ڈیٹا لے لیتے، پھر اس گورنمنٹ سے بات کرتے کہ یار آپ ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے مزدور بھائی بے روزگار ہو گئے، ان کو آپ پری رہائش دے دے، فی الحال رہائش فری دے دے اور کھانا پینا دے دے. ہم بجٹ میں اگر اس بجٹ میں تھوڑا سا 2-4 ارب روپے ان کے لیے رکھ لیتے. مطلب کورونا جو فنڈ ہے وہ اربوں کا قائم کیا گیا. اگر تھوڑا سا یہ دوسرا ان کے آپ یہ بات کریں، ان کی ٹکٹس کا بھی جو ایشو چل رہا ہے، ٹکٹ کی طرف آ رہا ہوں نا. ہاں بالکل. تو اس کے بعد اگر اس میں سبسڈی جو دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ابھی جو ہمارے دوست آئے ہیں، ابھی 3100 درہم اس نے ٹکٹ پے کیا ہے ایمریٹس کو، کیونکہ دونوں طرف کا کرایہ اس پہ پڑ جاتا ہے. تو وہ 1,30,000 روپے مزدور کار بندہ اس کو ادھر ان کو کھانے پینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، رہائش کے پیسے نہیں ہے، وہ ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لے کے دے دے. تو اس بجٹ میں اگر 4 سے 5 ارب روپے رکھ لیتے اور ہر بندے کو 40 سے 50 ہزار روپے ٹکٹ میں سبسڈی دے دیتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. اور
ادھر تو ان کا حال احوال نہیں پوچھا. اب ان کو جو لا رہے تو ان کی وہ ٹکٹ برداشت نہیں کر سکتے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو گورنمنٹ کو ٹکٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اچھا, بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم اوورسیز پاکستانیز کی سر بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی استعداد سے زیادہ ان کی مدد کی ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ جبکہ ہم فون کالز بھی آ رہی ہیں, ان کی شکایت بھی موصول ہو وہ رہی ہے. تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے سارے اکثر رشتہ دار اور علاقے کے پشتونوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. تو وہ ہم تو روز ان سے رابطہ کرتے ہیں. ایسے کوئی اقدامات اگر ہوتے تو وہ نظر آتے. تقریباً 40 سے 50 ہزار ایک ملک میں پاکستانی ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے اور سڑکوں پہ گھوم رہے, کھانے کی تلاش میں وہ بیچارے نکلے ہوئے ہیں. تو اگر کچھ مدد کرتے ٹھیک ہے, حالات ایسے آ گئے ایک دم ملک کے اندر بھی اور باہر بھی, لیکن دیکھیں ذمہ ہے, ہم تقسیم کرتے منسٹرز کو کہ آپ نے یہ ذمہ ہے اوورسیز پاکستانی کی یہ نبھانا ہے, متعلقہ حکومت سے روابط رکھنے ہیں, اپنے لوگوں کا پوچھنا ہے, ادھر ان کے لیے ایک مطلب ہے کہ ریپریزنٹیٹیو مقرر کرے ایمبیسی میں کہ وہ ان لوگوں کے جو مسائل ہے وہ ایڈریس کرے اور اس گورنمنٹ سے مدد لی جائے. تو ایسا کچھ سچ نہیں ہوا, نہ کوئی ہیلپ لائن انہوں نے بنایا, نہ کوئی ان سے پوچھ گچھ کیے, نہیں ان کے لیے ادھر کوئی فیسلٹیز کا انتظام کیا, نہ کوئی رہائش کا, نہ کھانے پینے کا, نہ واپس لانے کا. ٹکٹ کا یہ ایشو ہے کہ تقریباً 3000 درہم یا ریال میں ادھر ان کو ٹکٹ مل رہا ہے, تو ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے. تو ایسا انہوں نے کچھ نہیں ہے کیا. جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر 80% وہ لوگ ہیں جو بزنس مینس گئے ہیں ادھر اور پھنس گئے ہیں. جو بزنس مین ہے, جو غریب لوگ ہیں, مزدور کار لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اب البتہ آج سے جو انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. ٹکٹ جتنے بھی ہو وہ ارینج کر کے ادھر سے پیسے منگوا کے وہ آ جائیں گے. لیکن اگر یہ بھی اس مطلب وہاں جو سفارت خانے ہیں, قونصل خانے, وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, جو ہمارے سفارت خانے ہیں انہوں نے تو پہلے بلیک میں ٹکٹس بھیجنے شروع کیے. 500,000 درہم میں اس کا گواہ ہوں. تو وہ ٹکٹس بھیجنے شروع کیے, الٹا ان کو مزید عذاب میں ڈالنا شروع کیا. پھر انہوں نے فیصلہ چینج کیا, ایئر لائنس کے تھرو ٹکٹس دلوانے شروع کیے. جو لوگ 3 ماہ پہلے رجسٹریشن کر چکے وہ اب بھی ادھر پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اس معاملے کو ادارہ ان ممالک کے متعلق ممالک جو ہے ان کے ساتھ اٹھائے, اور ہمارے وہ دوست ممالک ہیں ہماری بہت مدد کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکال کر پائیں گے. اگر یہ واپس آنے میں ان کی مطلب جلدی نہ آ بھی سکے تو ادھر ان کے لیے جو میزریز ہے وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جیسے خلیجی ممالک میں دیکھے پشتونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پہ, خیبر پختونخوا سے, تو خیبر پختونخوا حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ان کے لیے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ حکومت تو ادھر اپنے لوگ جو ادھر رہ رہے ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر پا رہی ہے. فاٹا کے لوگ بیچارے خوار ہو رہے ہیں, ادھر ریزرویشنز دیکھ لے پی ٹی ایم کے وہ نہیں حل ہو رہے, یہ بالکل سوئے ہوئے ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ جو بھی لائے ہیں وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ اپنے ادھر صوبے کے مسائل نہیں حل کر پا رہے, نہ لوگوں کے ریزرویشنز سن رہے, تو وہ باہر پاکستانیوں کا کیا کریں گے. ان کو چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے وفاق میں, تو یہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے, نہ احتجاج ریکارڈ کرا پا رہے, نہ تنقید کر سکتے ہیں. تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بہت سے سارے اپوزیشن سے مسائل آلریڈی ہے. تو وہ چونکہ اپنی گورنمنٹ ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ کو ترجیح دے رہے, اپنے عوام کو ترجیح نہیں دے رہے. ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے لیے پولیٹیکلی جو سیاسی طور پہ آ جائے, اپنے لیڈران سے مل پائے کہ یار ہمارے آپ وفاقی منسٹرز ہیں, آپ کے روابط ہے, منسٹریز ہے, باہر جو ایمبیسیز ہے منعقد کیے ہیں, جو ایمبیسیز ہمارے ہیں ادھر, آپ کے پاس ان کی ذمہ واریاں ہے, آپ اپنی ذمہ واریاں نبھائے,
بخوبی نبھائے اور ان اسٹینڈرڈ پاکستانیز جو زیادہ تر کے پی سے اور فاٹا سے ان کا تعلق ہے ان کے لیے کچھ کر لے. اچھا، کتنے جو یہ لوگ آئیں گے یہاں پہ ایئرپورٹ پہ ٹیسٹنگ اسکریننگ ان کی ہوگی، اور یعنی جن میں یہ علامات پائی جائیں گی صرف ان کو چیک کیا جائے گا، تو یہ پتہ کیسے چلے گا جس طرح کی یہ کوتاہی کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جن میں علامات، اب تو ہم دیکھتے ہیں سمٹمز نہیں ہوتے لیکن وہ پازیٹیو کرونا آتا ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دوسرا کہتے ہیں 14 ڈیز ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا ان کے گھر پہ، تو اس کو کون فالو کرے گا؟ وہ تو یہ انہوں نے عجیب سا سسٹم مطلب پاسبل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح؟ وہ اس طرح پاسبل نہیں ہے، انہوں نے SOPs بنائے ہیں، تقریباً فارمیلٹیز پوری کر لیں گے بس، کیونکہ لوگ تو جتنی یہ ٹیسٹنگ کر رہے اس میں تقریباً 70 سے 80% پازیٹیو آ رہے، تو وہ اس میں ہے کہ وہ صرف آ جائے، کرونا ہو جو بھی ہو، لیکن اپنے ملک تک پہنچ جائے تاکہ ہماری وہ جان چھٹ جائے کہ یار ہم وہ اسٹینڈرڈ پاکستانی واپس لے کے آئے. پھر ادھر 1-2 دن رکھیں گے، جس میں علامات ہو اس کو اپنے گھر میں ہی یا کسی بھی جگہ قرنطینہ کر لیں گے، اور جس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا، ایک اہم چیز، کچھ ہفتے پہلے ہم نے سنا کہ ذوالفقار بخاری صاحب جو ہے ذوالفقار بخاری اوورسیز پاکستانی سے معاون خصوصی، انہوں نے بولا کہ جو چائنا میں پھنسے پاکستانی ہیں وہ مفت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں یہ بہت پہلے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. وہ اصل میں نا وہ شروعات تھے، اور وہ مفت میں ٹکٹ کوئی نہیں مانگتا. یہ لوگ جب 3-3 ہزار درہم میں لے رہے ہیں، کیونکہ بات اس لیے کی کہ ابھی بھی ہم دیکھیں تو ٹکٹس میں اس طرح انہوں نے وہ ریلیف نہیں دیا ان کو، نہ بجٹ میں اصل کچھ میں ایسا چائنا میں رکھا. جو ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہے، اور وہ اسکالرشپ پہ ادھر گئے ہوئے ہیں. وہ غریب اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے اور ادھر وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہے. ان کو جو اسکالرشپ ملتا ہے پاکستانی 60-70 ہزار روپے، ان سے ان کا گزارا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ کچھ تعاون اس وجہ سے کرے کہ ہم تو غریب اور اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی کاروباری لوگ نہیں ہیں، مزدور کار بھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کو اسکالرشپ کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جب انسٹیٹیوشنز کھلیں گے اور حالات سنبھل جائیں گے تو پھر ان کو ریلیز کیا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے شاید کیا، لیکن ایز سچ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا میڈیا پہ کہ یار انہوں نے فری میں ٹکٹ مانگا ہے. اچھا سر، اب ہم تھوڑا سا APS کی بات کرتے ہیں. آج جیسے APS ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا سردار مینگل صاحب جو حکومت کے جو اتحادی جماعت کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تو یہ پہلے ہی بجا چکے تھے. یہ تو خیر اس کا دوسری دفعہ جو ہے سیکنڈ ٹائم ہے علیحدگی کا وہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے لیے حکومت الٹا اپوزیشن کو پکڑ دکڑ میں بھی مصروف ہے، اور ان کو مطلب ہے کہ پریشان کر رہی ہے اپوزیشن کو زیادہ تر. تو سردار احمد مینگل کے ساتھ اگر MQM یا PMLQ میں سے کوئی ایک مل جائے تو بہت زیادہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ ہمارا پاکستان یا گورنمنٹ وہ ہو مطلب ہے کہ کمزور ہو جائے، لیکن جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی، کم از کم یہ رک جائے گی، اور ساری توجہ جو ہمارے مسائل ہے اس پہ دی جائے گی. اپوزیشن سے بیٹھ کے ان کا بھی سنا جائے گا، وہ بھی اس قوم کی سوچتے ہیں. اگر وہ کوئی تحفظات اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو وہ جائز تنقید ہوتی ہے. جیسے APC میں مولانا فضل الرحمان نے NFC ایوارڈ کا کہا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کو بھی ڈسکس کیا، 18ویں ترمیم کا وہ حصہ ہے، کیونکہ پرسوں PM صاحب نے کراچی میں اس پہ تنقید کی تھی 18ویں ترمیم پہ. تو یہ ایشوز ہیں، وہ بھی جو ایشوز اٹھا رہے ہیں، تو یہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے. مطلب حکومت کو کیا تکلیف، مطلب کیا اس کو ایسا خطرہ ہے یا تکلیف کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے یہ 18ویں ترمیم سے؟ یہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کی ریونیوز جو ہے مسلسل 2 سال 3900 ارب سے نہیں بڑھے. جو PML ان 2018 میں چھوڑ کے گئے 3846 ارب، یہ اس سے نہیں بڑھا پائے.
تو جو پیسے آتے ہیں 57.5% NFCA ایوارڈ کے تحت وہ صوبوں میں چلے جاتے ہیں. ان کے پاس 42% جو حصہ رہ جاتا ہے شیئر, تو وہ چونکہ اب پریویس ڈیٹ سٹاک جو ہمارا ہے قرض جات, اس پہ 3000 ارب وہ چلے جاتے ہیں. 1289 ارب ڈیفینس میں چلا جاتے ہیں, وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صوبے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور 6 سے 8% تک حصہ آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ اس سے ہم اپنے کام چلائیں. تو اس وجہ سے ان کو تنقید کے زد میں ہے یہ 18ویں ترمیم کہ یہ اپنی کارکردگی امپروو نہیں کر سکتے, ریونیو کلیکشن میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے وہ 18ویں ترمیم پہ آ جاتے ہیں کہ یار آپ اس میں جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے صوبوں میں سارے وہ مسائل چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے. ارے بھائی آپ نے 5500 کا جو ٹارگٹ رکھا تھا آپ 5000 حاصل کر پا لیتے تو خسارہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آپ نے ابھی بھی جو تقریباً 5000 ارب کا ریونیو ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اگر آپ حاصل کر پاتے تو ٹھیک ہے, جو نہیں حاصل کر پائیں گے یہ 4200-4300 ارب تک حاصل کر پائیں گے. تو اسی وجہ سے یہ 18ویں آئینی ترمیم پہ پھر اعتراضات اٹھا دیتے ہیں. اور اصل وجہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے جو کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ہمارا مشترکہ مفادات کونسل, اس میں وہ مان نہیں رہے. بعض جو ان کو چاہیے وفاقی حکومت کو سندھ کی طرف سے اس پہ وہ ایگری نہیں ہے, تو وہ زیادہ تر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ یہ لائن پہ آ جائے اور ہمارے ساتھ بات مان جائے. اچھا, سردار اختر مینگل صاحب کی شرکت ہم نے دیکھا یہ APC میں جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم ملے گا؟ مولانا صاحب نے جس سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کر چکے ہیں, مینگل صاحب 2 مہینے پہلے ہی اپنی بات پہ کھڑے رہے تو یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا. اگر وہ اس کو منا پائے تو پھر تو بات اسی طرح وہی پرانی سٹیج پہ آ جائے گی. اگر نہ منا پائے تو PMLN آلریڈی ریڈی بیٹھا. مولانا صاحب اپنے اہداف حاصل کر لیں گے اس دفعہ؟ وہ اصل میں جو بڑی پارٹیاں اہداف انہوں نے متعین کیے نا, نہیں بڑی پارٹیاں جو ہماری ہے PMLN اور PPP کی تو مجبوری ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, لیکن PMLN جو ہے اس کی بھی مجبوریاں ہیں, ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے احتساب کے نام پہ. تو وہ ساتھ نہیں دے گی تو پھر مولانا صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے, اور جب وہ ساتھ دیں گے تبھی مولانا صاحب پھر کچھ کر پائیں گے یا متفقہ کوئی پالیسی اختیار کریں گے اپوزیشن, تو پھر بہت سا ٹف ٹائم یا حکومت کو میز پر مل سکتا ہے ٹف ٹائم, تو وہ میز پہ لے کے آ سکتے ہیں اور ان کے اپنے مطالبات. مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اتحاد کب تک قائم رہتا ہے, ان کا رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا. ہاں, یہ ڈیپینڈ اس پہ بھی کرتا ہے, اور ان کی جو تھوڑی سی اس پہ بھی منحصر ہے نون لیگ کی کہ وہ متحرک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر وہ متحرک نہیں ہوتی تو مولانا کیا کریں گے, ان کے پاس سیٹ نہیں ہے. تو نون لیگ تو ہم نے دیکھے جب یہاں پہ لانگ مارچ بھی تھا تو وہ بھی تیسری چوتھی صف میں نہیں ہو رہی ہے ابھی تک. انہوں نے کوئی اسٹیپ سچ نہیں ہے, صرف سیاست کر رہے ہیں اور اسمبلی میں بیانات اور بجٹ پہ شور شرابہ کریں گے, لیکن پریکٹیکل سٹیپس وہ نہیں لے رہے, یا اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ نہیں نبھا رہے. جو ان کے مطالبات ہیں اس سختی سے اٹھائے, یا جو ان کو معلوم ہے یا ان کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے, تو اس پہ اپنا سٹانس لینا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اب تک اتنا ہی, اللہ پامان.